یعنی حقیقت میں کوئی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی، کوئی ہستی وسیلہ نہیں بن سکتی، کوئی شخص وسیلہ نہیں بن سکتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو۔ وسیلہ صرف یہ ہے کہ اس سے دعا کروائی جائے، وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا اللہ سنے گا۔ میں کہتا ہوں ارے نادانو، دعا تو بھی کر سکتا تھا، مگر دعا اس شخص سے کیوں کروا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کی ذات خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، تب اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ اگر اس کی ذات مقبول نہیں ہوتی تو اس کی دعا بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ پہلے ذات وسیلہ بن رہا ہے، اس کے بعد اس کی دعا وسیلہ بن رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور نائب ملت۔ واہ 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 واہ۔ কোথাও না বুঝতে পারছেন তো? বুঝতে পারছেন? آج میں دلائل کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وسیلہ ذات کا بھی لیا جا سکتا ہے، زندگی میں بھی لیا جا سکتا ہے، وفات کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ کا وسیلہ یہود و نصارہ لے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھ لو، اللہ فرما رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہی لوگ یعنی یہود و نصارہ اسلام کے آنے سے پہلے، پیغمبر اسلام کے پیدا ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اسی نبی کا وسیلہ لیا کرتے تھے اور کافروں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے، کافروں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ کن کا وسیلہ لے کر؟ نبی آخر الزمان کا وسیلہ لے کر، محمد عربی کا وسیلہ لے کر۔ ابھی سرکار جلوہ گر نہیں ہوئے، ان سے پہلے ان کا وسیلہ لے کر یہود و نصارہ اہل کتاب وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور مشرکوں پر، کافروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے، فتح اور جیت حاصل کرتے تھے۔ اور جب وہ آ گئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہی نبی دنیا میں آ گیا، وہی محمد تشریف لے آئے تو اسی نبی کا انکار کر بیٹھے اور کہا مَا عَرَفُوا، ہم نے نہیں پہچانا، اور کفروا بِهِ، اور انہوں نے کفر کر دیا، اس نبی کا انکار کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کا وسیلہ لے کر سرکار کے زمانے میں نہیں بلکہ سرکار کی آمد سے پہلے وہ وسیلہ لیتے تھے اور سرکار کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور وہ کافروں پر فتح یاب ہوتا تھا۔ اب جب سرکار آ گئے، مکہ معظمہ کی سرزمین میں خشک سالی پڑ گئی، قحط سالی پڑ گئی، بارشوں کا آنا بند ہو گیا، زمینیں خشک ہو گئی، ہریالی ختم ہو گئی، لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ تو جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے۔ ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی بچپنے کا زمانہ ہے۔ سرکار کو لے کر میدان میں چلے گئے اور سرکار کے وسیلے سے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے وسیلے سے مکہ معظمہ میں اتنی بارش برسائی، اتنا پانی نازل کیا کہ مکہ کی ندی نالیاں بھر گئی، ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ تو ابو طالب نے سرکار کی شان میں ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا، ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا، کوئی عام کتاب نہیں، بخاری شریف میں وہ قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ زور سے ارے بخاری سمجھتے ہو کہ نہیں؟ خالی مذاق ماننے سے نہیں ہوگا، ہماری جامع پہنائیے۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد، آسمانی کتابوں کے بعد اسلام میں جو کتاب سب سے زیادہ مستند ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ بخاری ہے۔ ابو طالب قصیدہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالًا يَكَهَمَا عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ وہ گورے رنگ والے
سرکار کی تعریف ہو رہی ہے. ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا. وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے کی برکت سے ابر بارہ کی سیرابی طلب کی جاتی ہے, جو یتیموں کی چائے پناہ اور بیواؤں کا سہارا ہے. ذرا مچل کے اور ذرا سمجھ میں آ رہی باتیں؟ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہے, نبوت کا اعلان بھی ہو چکا ہے. ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. حدیث کے الفاظ سنیے, ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو لی ان یعافینی. ایک نابینا شخص, اندھا شخص جو آنکھوں سے معذور تھا, سرکار کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ ادعو لی ان یعافینی, اے میرے آقا آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ مجھے اس نابینا پن سے عافیت مل جائے. تو سرکار نے پہلے خود دعا نہیں کی, سرکار نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ, کہ اچھی طرح جا کے وضو کرو, وَيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ, اور 2 رکعت نماز پڑھو, وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء, اور یہ دعا مانگو. کون سی دعا؟ آقا فرماتے ہیں مانگو, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ, یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی, اللہم فشفعہ فی جازہ. سرکار خود وسیلہ کی تلقین فرما رہے ہیں کہ اے نابینا صحابی جا دو رکعت نماز پڑھ لے, سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگ, اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ, اور رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا وسیلہ لے کر اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. اللہم فشفعہ فی جازہ, تو اے اللہ میرے حق میں میرے نبی کی شفاعت قبول فرما. تو وسیلہ ناجائز نہیں, وسیلہ کا حکم سرکار نے خود دے دیا ہے کہ دعا مانگو